ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے ہے جو کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں نہ صرف تفصیلی معلومات چاہتے ہیں بلکہ ان کو فیکٹری میں بنتا دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ فاؤنٹن پین جو ہم اپنے بچپن میں استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، فیکٹری میں اس کی نب سے لے کر باڈی اور پھر اس کی پیکجنگ کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آج میں نالج سے بھرپور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کے نالج میں بھرپور اضافہ ہوگا، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ 1 انچ چوڑی سٹینلیس سٹیل پر لپٹی ہوئی 3 فٹ چوڑی پھرکی پر سے سٹینلیس سٹیل کو ایک مشین لگاتار کھینچتی ہے، اور یہ مشین سٹیل کی پٹیوں کو مختلف نب کے سائز میں کاٹتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مشین نے مختلف قسم کے سائز کی سٹینلیس سٹیل نبز کو کاٹ کر تیار کر دیا۔ مشین مکمل طور پر خود مختار کام کرتی ہے اور ایک پروسیس مکمل ہونے تک یہ لگاتار کام کرتی رہتی ہے، چاہے گولڈ کلر کی نبز ہو یا سٹینلیس سٹیل کی، دونوں کو بنانے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے۔ کیونکہ یہ مشین ایک پروسیس کے مکمل ہونے تک لگاتار چلتی ہے، اس لیے مٹیریل کو ڈالنے کے لیے اس کو کچھ دیر روک کر صاف کیا جاتا ہے اور پھر چیزوں کی ادلا بدلی کی جاتی ہے۔ نب کی چونچ کو لکھنے لائق بنانے کے لیے یہ میٹل کی چھوٹی چھوٹی بالز نب کے کونے پر فکس کی جاتی ہیں اور انہیں لیزر ویلڈنگ کی مدد سے نب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جب نبز تیار ہو جاتی ہیں تو انہیں ہاپر میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں ان کو اچھے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کٹنگ ویل انسان کے ایک بال کے برابر موٹائی جتنا ہوتا ہے۔ یہ کٹنگ ویل تقریباً 7000 RPM کی سپیڈ سے گھومتا ہے، جو کہ اتنی زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کے ہارڈ میٹل کو بآسانی کاٹ سکتا ہے۔ اور یہ کولنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسے اوور ہیٹنگ سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد رف کٹی نبز کو ایک پولشنگ ڈرم میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کو نکھارا جا سکے اور ان کی سطح کو چمکدار اور ملائم بنایا جا سکے۔ پالش شدہ نبز کو پھر اس مکینیکل ہاپر میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان کو گول گھمایا جاتا ہے اور اسی ہاپر کے ڈرم کے اندر وائبریٹ کیا جاتا ہے۔ ان سب کے بعد نبز اگلے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں، جنہیں ان کو باری باری پنچ کر کے آگے بھیجا جاتا ہے، جہاں ان کی نوک کو صحیح طریقے سے الائن کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیاہی نب کے کونے تک بآسانی آ رہی ہے اور لکھنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ گولڈ نبز کو مشین کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ کے کام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ پروسیس بھی لگ بھگ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ سٹینلیس سٹیل کی نبز کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ایک نب جو وہ بناتے ہیں ان کا ڈیجیٹل مشینوں کی مدد سے معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ نب میں کھردرا پن ختم ہو چکا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا چوٹ موجود نہ ہو اور کہیں سے سیاہی لیک نہ ہو رہی ہو۔ آخر میں نبز کی برانڈنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ ان پر برانڈ کے نام کی پابند کاری کی جاتی ہے۔ ہر ایک نب یکے بعد دیگر مشین میں ڈالی جاتی ہے اور لیزر کی مدد سے برانڈ کا لوگو اس نب کے سائز کے لحاظ سے اس پر بنا دیا جاتا ہے۔ چند خاص پروڈکٹس پر خاص قسم کی ڈیٹیلنگ کی جاتی ہے، جیسا کہ 14 کیرٹ گولڈ کی نب اور ان کی فائنل پالشنگ اور انسپیکشن کی جاتی ہے تاکہ ہر چیز بہترین نظر آئے۔ چلیں اب رخ کرتے ہیں پین اسمبلی کی جانب۔ ہمیں اس پین کے ریلیز ہونے سے پہلے اس کو بنتے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پین کا نام ہے لامی آل سٹور وائبریٹ پنک۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کا پین کیسے بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک فاؤنٹن پین میں ایک بہترین ڈیلیوری سسٹم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پرزہ ہے جس کی مدد سے سیاہی نب تک آتی ہے۔ یہ سب لامی فیڈ کا حصہ ہے جو کہ بڑی بڑی ٹوکریوں میں سے نکل کر اس مشین میں آ کر گرتی ہے۔ فیڈز نہایت بہترین انداز میں ارینج ہو کر اسمبلی لائن تک جاتی ہے تاکہ وہ تیار ہو کر ان پر سٹینلیس سٹیل کی نبز لگائی جا سکیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ نبز صحیح انسٹال ہوئی ہیں، ایک لیزر مشین نبز اور فیٹ اسمبلی کی پراپر الائنمنٹ کی انسپیکشن کرتی ہے، پھر اسے 90 ڈگری اینگل پر پلٹا جاتا ہے تاکہ اسے مختلف اینگل سے بھی انسپیکٹ کیا جا سکے اور اسے ریبن میں جوڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ لیکن پین کی گرپ کو صحیح روٹیشن دینا ضروری ہے تاکہ اسے فیٹ کی پراپر پوزیشن میں انسٹال کیا جا سکے۔ جب وہ پراپر روٹیشن میں آ جاتی ہے
तो निप फेट असेंबली को ग्रिप में इंस्टॉल किया जा सकता है। हर एक यूनिट को निकाला जाता है और फ्लिप ओवर किया जाता है ताकि उसमें स्याही डालकर उसकी जांच पड़ताल की जा सके। हर एक पेन जो कि बनाया जाता है उसमें स्याही डालकर उसे मुकम्मल तरीके से टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर पेन सही से काम कर रहा है और बाकायदा लिख रहा है। इसके बाद असेंबलीज अपनी अपनी ट्रे में वापस रख दी जाती हैं, जहां पहुंचकर लामी प्रोफेशनल बाकायदा हर एक पेन को हाथ से लिखकर जांचते हैं और हर एक पेन लामी की नीली स्याही डालकर जांचा जाता है और स्याही के छोटे कंटेनर्स इनमें डाले जाते हैं। ये तमाम इंक कार्ट्रिज हॉपर में लोड किए जाते हैं, जहां उनको हर एक पैटर्न के लिहाज से लोड करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। मुख्तलिफ मशीनें एक साथ मिलकर तमाम कैप्स बनाती हैं। ये प्लास्टिक कैप के अंदर चला जाता है जो कि निब को सूखा रखने में मदद करता है जब पेन बंद किया जाता है। कैप्स पर लगे क्लिप्स हाथ से डाले जाते हैं और उन्हें इस असेंबली लाइन पर डाल दिया जाता है, जहां से आगे वो मशीन में चली जाती हैं, जहां उसमें फैनियल को इंस्टॉल किया जाता है जो कि पूरी कैप की असेंबली को एक साथ जोड़े रखने में मदद देता है। अब हम असेंबली के आखिरी मराहल में जा रहे हैं। हर एक पेन में एक इंक कार्ट्रिज होता है जिसको एक कार्डबोर्ड रिंग के साथ रखा जाता है जो कि इसे एक स्पेस देता है ताकि वो कहीं पंचर ना हो जाए। जैसा कि असेंबलीज और बॉडीज पहले ही असेंबल हो चुकी होती हैं, उनको अब ग्रिप्स के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि ये बॉडीज ग्रिप्स पर यूं ही रख दी जाती हैं, लेकिन मशीन इस बात को अच्छे से असेस करती है कि ये बॉडीज कहाँ हैं और इनको कहां और किस जगह अच्छे से जोड़ना है। अब तक 10 बॉडीज मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इनकी लामी के एक्सपर्ट्स बाकायदा खुद जांच पड़ताल करते हैं और इनको कैप के साथ असेंबली के लिए तैयार करके भेज दिया जाता है, जहां इन्हें ट्रेज में शिफ्ट किया जाता है और इनको पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाए जा सकें। प्लम्बिंग का प्रोसेस मुख्तलिफ किस्म के पेन्स के मॉडल्स की वैरायटी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। न सिर्फ फाउंटेन पेन्स बल्कि पेंसिल्स, बॉल पॉइंट्स और रोलर बाल्स भी बनाने में मदद फराहम करता है। अमूमन जो चीज़ बनती है यहाँ वो 75% फाउंटेन पेन ही है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो के यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में आगाह करें और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।